الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یروا کم اخلقنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأخلقناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين صدق الله العظيم فجاء محمد سراج منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا۔ سورہ انعام آیت نمبر 6۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الم یروا کم اخلقنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے مکناہم فی الارض، زمین میں حکومت و اقتدار عطا فرمایا، ایسا اقتدار ایسی حکومت جیسا ہم نے ان کو نہیں دیا، یعنی ان سے بڑھ کر ان کو اقتدار دیا، حکومت دی، ملک دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر آسمان سے بارش، موسلادھار بارش برسائی۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان کے لیے نہریں بنا دی تھیں۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ مِن تَحْتِهِمْ فَأَخْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو پیدا کر دیا۔ ان کی ہلاکت کے بعد ایک اور قوم کو پیدا کر دیا۔ تاریخ عالم میں ہم جب دیکھتے ہیں بے شمار قوموں کے تذکرے ملتے ہیں، ان پر بڑا بڑا عروج تھا، بڑی بڑی مضبوط ان کی حکومتیں تھیں، بڑی وہ مضبوط قومیں تھیں، اپنے آپ کو سپر پاور کہتی تھیں۔ کچھ تو اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ وہ اپنے آپ کو خدا تک کہلواتے تھے۔ لیکن جب وہ اللہ کے دین کے راستے سے ہٹ گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قوموں کی تباہی و بربادی کا سبب راہ حق سے فرار ہے۔ کسی قوم کی کرتوتیں جو ہوتی ہیں ان کی وجہ سے وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جب قوموں میں عدل و انصاف نہیں رہتا، بے حیائی پھیل جاتی ہے، امیر غریبوں کا خون چوسنا شروع کر دیتے ہیں، معاشرے اور قومیں اخلاقی بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور قوموں میں سود عروج پر پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو بڑا بڑا اقتدار دیا، مکناہم فی الارض، زمین میں بڑی بڑی حکومت دی، بڑا بڑا اقتدار دیا۔ ایسا اقتدار تو تمہیں نہیں دیا ابھی۔
اور پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے اتنے ان پر احسان کیے، بارشیں برسائیں، زمین میں نہریں بنا دیں، نہریں زمین میں چلا دیں تاکہ کسی قسم کی کوئی پانی کی کمی نہ رہے، اور زمین نے اپنے فصلیں بھرپور طریقے سے دی۔ لیکن پھر وہ قوم جب گناہوں میں مبتلا ہوئی، میرے دین کو چھوڑا، راہ حق سے منہ موڑا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ فَأَخْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے پھر انہیں ہلاک کر دیا۔ کتنے ہی قومیں ایسی ہیں۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ان کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ان کی جگہ پر ایک نئی قوم، ایک اور قوم جو تھی وہ آباد کر دی، ایک اور قوم پیدا کر دی۔ اللہ کیا سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ دیکھو راہ حق پر قائم رہنا۔ قومیں بھوک اور افلاس سے اتنی زیادہ تباہ نہیں ہوئی جتنی زیادہ قومیں ناانصافی کی وجہ سے، بے راہ روی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، ظلم و زیادتی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ اور قوموں کی ہلاکتوں کا سبب یہی چیزیں بنی ہیں، ان کے گناہ۔ بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ دوسری جگہ تو ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین اور خشکی میں، خشکی اور تری میں، خشکی اور دریاؤں اور سمندروں میں جو فساد برپا ہوتے ہیں وہ انسانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں میرے ایک کرنے سے کیا ہوگا، بھائی ایک ایک کے کرنے سے ہی تو ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ایک ایک کے کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ اگر ایک ایک بندہ اچھا کام کرنا شروع کر دے تو ساری دنیا اچھی بن سکتی ہے، اور اگر ایک ایک بندہ برائی کی طرف چلا جائے تو ساری دنیا جو ہے وہ برائی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور پھر دیکھیں ایک ایک پھول کھلتا ہے، اس کی خوشبو معاشرے میں، ماحول میں پھیلتی چلی جاتی ہے، اور معاشرہ اور ماحول جو ہوتا ہے وہ معطر ہو جاتا ہے۔ اور اگر تھوڑی تھوڑی جگہ پر تعفن پھیلنا شروع ہو جائے، بدبو پھیلنا شروع ہو جائے تو وہاں تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ نیکیاں جب بڑھتی ہیں تو ان کی خوشبو پھیلتی ہے اور معاشرے معطر ہو جاتے ہیں، قومیں معطر ہو جاتی ہیں۔ اور جب گناہ پھیلتے ہیں تو ان گناہوں کی بدبو سے معاشرے جو ہوتے ہیں ان میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہی بات سمجھائی ہے کہ دیکھو پہلی قومیں بڑی بڑی لاڈلی قومیں، اللہ کی بڑی بڑی قومیں ہوئیں، اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا اور ان کی جگہ نئی قوم آباد کر دی، نئی قوم پیدا کر دی۔ ہم اپنی تاریخ دیکھ لیں مسلمان، 1350 سال ہم نے دنیا کے اوپر حکمرانی کی ہے۔ درمیان میں کچھ بادشاہ حکمران آئے ہیں، چند ایک، جن کا کوئی کردار، جن کی حکومت کوئی اچھی نہیں تھی، لیکن اکثر نے دین اسلام کے مطابق حکومتیں کی ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کو جو عزت دنیا میں ملی ہے وہ کسی قوم کو نہیں ملی۔ اور پھر یورپ کے وسط تک، اسپین تک، دنیا کے 3 حصوں میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ لیکن جب
ہم راہ حق سے ہٹے ہیں، پھر دیکھیں ہمارا حال کیا ہوا ہے۔ پھر ہم غلامی میں چلے گئے، اور غلامی میں ہم نے تھوڑی سی کوشش کی تو پھر ہم آزاد ہوئے۔ اب بھی ہم ریموٹ کنٹرول غلام ہیں، آزاد برائے نام آزادی ہے ہماری۔ ہم اپنی مرضی سے اپنا بجٹ نہیں بنا سکتے، اپنی مرضی سے حکمران نہیں بنا سکتے، اپنی مرضی سے کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے۔ بظاہر ہم آزاد ہیں، کیوں ایسا ہوا؟ جب ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی کو چھوڑا، غیروں کی غلامی کو اپنایا، جب ہماری جبینیں اللہ کے حضور سرب سجود ہوتی تھی، اللہ کے حضور جھکتی تھی، تو ساری دنیا ہمارے پیچھے کھڑی تھی۔ جب ہم نے غیروں کے آگے اپنا سر جھکا دیا تو ساری دنیا نے ہمارا سر پھوڑنا شروع کر دیا۔ یہ سزا ملی ہمیں، دنیا میں ملی۔ آج بھی کوئی واحد حل ہے؟ ہمیں سزا کیوں مل رہی ہے؟ ہم زمین میں مسلمان ہو کر ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑا۔ اللہ تو واضح فرما رہا ہے، تم سے پہلی قومیں بھی بہت زیادہ آئیں، بڑا بڑا اقتدار دیا، مسلمانوں کو بھی تو بڑا اقتدار ملا تھا نا۔ اب تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں، چھوٹی چھوٹے ٹکڑیوں میں، زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ بہرحال مسلمان یہ نہ سمجھے، یہ اللہ دنیا میں اسے دکھا دیتا ہے۔ قومیں اپنی کرتوتوں، اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور ان کی جگہ اللہ رب العالمین دوسرے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے دنیا پر۔ آج اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ ہم ذلت کی زندگی سے نکل سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں۔ کیسے نکل سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں اپنے اندر جو نفرتیں جو پروان چڑھائی ہوئی ہیں ان کو نکالنا ہوگا۔ یہ فلاں ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ علامہ اقبال یہی رونا تو رویا تھا۔ کہ اس قوم کا اللہ بھی، رسول بھی، دین بھی اور قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ہمیں ایک بننا ہوگا، ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہوگا۔ یہ فروعی اختلافات چلتے رہے ہیں، چلتے رہیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ختم نہیں ہوں گے، لیکن ہمیں اس سے اوپر سوچنا ہوگا، ہمیں ایک قوم بننا ہوگا، ہمیں حج کے فلسفے کو سمجھنا ہوگا۔ حج کیا تھا؟ وہ 4 چکر لگانے کا نام حج ہے؟ یہ تو ارکان حج ہیں۔ حج کی روح یہ ہے کہ تم ایک ہو، تم مشرق میں رہتے ہو یا مغرب میں رہتے ہو، تم جنوب کی طرف سے آئے ہو یا شمال کی طرف سے آئے ہو، تم ایک قوم ہو، ایک قبلہ ہے تمہارا، ایک خانہ کعبہ ہے تمہارا، ایک اللہ ہے تمہارا، ایک رسول ہے تمہارا، ایک قرآن ہے تمہارا، تم بھی ایک ہو۔ یہ تھی حقیقت حج، یہ حج کی حقیقت ہے۔
وہ تو ارکان ہیں، پورے کرنے ضروری ہیں، لیکن اب ہمارے اندر حقیقت حج کی روح پیدا نہیں ہوئی تو پھر تو وہ چار چکر ہی لگا کے ہم آ گئے ہیں۔ حج کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ ایک قوم بن کے اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی میں ہم اپنے آپ کو دے دیں تو دنیا میں کوئی بھی آج بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ وہی عزت مقام ہمیں دوبارہ نصیب ہو سکتا ہے جو کبھی مسلمانوں کا تھا۔